ہوں گی اور ملک میں بارشوں کا سلسلہ چلے گا۔ 200 سال پہلے کوئی اس قانون کو جانتا نہیں تھا، اور اگر جانتے تھے تو ایک تخمینہ اور اندازہ تھا، اور جس یقین سے اب بات کرتے ہیں یہ یقین نہیں تھا۔ اسی طرح اللہ کا قانون زمین کے بارے میں، بیجوں کے بارے میں، الغرض جتنی کائنات کے نظام ہیں، اللہ کے قوانین جگہ جگہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالی کا ایک قانون ہے جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی رشتہ داری کو قائم رکھے۔ اب اس رشتہ داری کو قائم رکھنے سے عمر میں کیسے برکت ہوگی، یہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، انہوں نے قانون کی ایک بات بیان کر دی اور یہ بتایا کہ انسان جتنا اس قانون کو توڑیں گے اتنا ہی بے برکتی کا شکار ہوں گے، اور اتنا ہی ان کی زندگی میں پریشانیوں میں اضافہ ہوگا۔ اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر زور دیا وہ انسانی معاشروں کو جوڑنے کا حکم ہے، اور یہ بتایا کہ انسانی معاشرے جتنے ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں اور جتنے ایک دوسرے کے مددگار ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ایسے معاشروں کو اتنا ہی گھیر لیتی۔ چنانچہ منع کیا اور کہا کہ میں 3 چیزوں کو حرام قرار دیتا ہوں۔ حرام کا مطلب یہ ہے کہ جیسے شراب حرام ہے، جیسے جوا حرام ہے، اسی طرح 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ میں انہیں حرام کہتا ہوں، یعنی اس سے کم مرتبہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے مال کو ضائع نہ کرو، میں اسے حرام قرار دیتا ہوں۔ مال ظاہر ہے کہ مشکل سے کمایا جاتا ہے، اور انسان اسے فضول خرچی میں اڑا دے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کی طرف سے اس پر جو برکتیں ہیں وہ کم ہو جائیں گی اور اللہ کے انعامات رک جائیں گے۔ اسی لیے دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرے، اور یہ فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ لوگوں کے احسانات، لوگوں کا خوشی سے ملنا، لوگوں کا عزت دینا، لوگوں کا محبت سے پیش آنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس پہ فرمایا کہ لوگوں کا شکریہ ادا کیا جائے، اور اگر تم انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرو گے تو انسانوں کے پروردگار کا شکریہ کیسے ادا؟ اسے منع کیا، فرمایا حرام ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمایا دیکھو اپنی رشتہ داریوں کا تعلق توڑنا یہ حرام ہے، حقوق سے اسے تعبیر کیا۔
اور عقہ کا مطلب ہے کہ آگے کو نسل کا ختم ہو جانا، آگے کو برکتوں کا ختم ہو جانا۔ تو اس لیے بار بار یہ فرمایا ہے کہ لوگوں اپنی رشتہ داریوں کا احترام کرو، لوگوں اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھو۔ یہاں تک کہ ایک آدمی حاضر ہوا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، اور اسے آ کے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے رشتہ دار مجھے گالیاں دیتے ہیں اگر میں ان کے ہاں جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا جاتا رہ، اور ان کا عمل قیامت میں اللہ ان کو اس کی سزا دے گا، اور تمہارا عمل اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اس حد تک تاکید ہے کہ رشتہ دار کیسے ہی ناراض ہوں، کچھ ہی کہیں، نہ کرو، اور رشتہ داری اور تعلق کو نہ توڑو۔ اس لیے یہ جو لوگ قطع رحمی میں جلدی کرتے ہیں، اس سے بات نہیں کرنی، اس رشتہ دار کا منہ نہیں دیکھنا، اس کا فون آ جائے تو نہیں اٹھانا، اس کو ہمیشہ ایسی بات کہنی ہے جس سے مدتوں زخم بن جائیں، اور مدتوں یہ کینسر اس کی زبان کا منتقل ہو جائے۔ یہ سب چیزیں کچھ نہیں کرتی، اللہ کی برکتیں ایسے شخص کی زندگی سے اٹھ جاتی، سکون چن جاتا ہے، اور سب سے بڑی سزا جو مل نہیں سکتی اس سے زیادہ سجدے سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں کہ جتنے رشتہ داریوں کو کاٹنے والے ہیں، عام طور پہ ان کی نمازیں ختم ہو جاتی ہیں، تہجد پڑھتا تھا تو وہ چھوٹ جاتی ہے، اور اسی طرح نماز کی توفیق چھن جاتی ہے۔ یہ کیا ہے کہ اللہ کی بندگی ہے، اور اللہ نے یہ طے کر دیا کہ جو اپنے جیسے انسانوں اور رشتہ داروں سے بنا کے نہیں رکھتا کہ میری بندگی کیا کرے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور نماز میں اپنے باغ کو دیکھ رہے تھے، اور باغ اتنا گھنا تھا کہ پرندہ پھنس گیا اور درختوں سے باہر نہیں نکل سکا۔ تو نماز میں ان کی توجہ اس کی طرف لگ گئی، بڑا برا ہونے لگا کہ کوئی چیز اللہ کی طرف سے توجہ کو کاٹ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فتح مکہ میں جب بیت اللہ میں اندر تشریف لے گئے تو آپ نے نماز پڑھی اور باہر آئے، اور آپ نے جن کے پاس چابی تھی طلحہ کے پاس، آپ نے فرمایا میں نے سامنے منہ کر کے نماز شروع کر دی، اور سامنے میرے سینگ لگے ہوئے تھے، تو میرا دھیان بار بار ان سینگوں کی طرف جاتا تھا۔ تو دیکھو کبھی نماز پڑھوں تو ان سینگوں پہ کوئی کپڑا ڈال دو تاکہ نماز میں توجہ اللہ کی طرف سے نہ ہٹے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ مساجد میں ڈیزائن والے قالین نہ بچھائے جائیں۔ جن قالینوں پہ، جن چٹائیوں پہ نقش و نگار بنے ہوتے ہیں، فقہاء کہتے ہیں ایسی جائے نماز نہ بچھائی جائے، کیونکہ رکوع میں ہوگا، قیام میں ہوگا، دیکھے گا تو وہ جو نقش و نگار ہیں اس میں دماغ لگ جائے گا، اچھا یہ لائن کہاں سے جاری ہے، اچھا یہ پھول کہاں سے بنا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نقش و نگار کی جائے نمازوں پہ نماز نہ پڑھو، سادہ جائے نماز ہو تاکہ اللہ کی طرف سے دھیان نہ ہٹے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس طرح باغ میں پرندہ پھنس گیا اور میں اسے دیکھتا رہا، میرا خیال ہے جو چیز اللہ سے غافل کر دے اسے میں صدقہ کر دوں تو میں اپنی ملکیت سے نکال دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے، تم صدقہ کر دو، اور کہا آپ جہاں چاہیں، فرمایا اپنے رشتہ داروں میں۔ وہ اپنے غریب رشتہ دار کے پاس گئے اور باغ اس سے دے دیا۔ ایک مرتبہ تلاش ہوئی کہ یہ غریب رشتہ دار آخر بنتے اس خاندان سے کیسے ہیں، ان کا نام یہ ہے، ان کا نسب یہ ہے، ان کی شادی فلاں جگہ پہ ہوئی تھی، بڑا الجھاؤ تھا۔
کتابیں دیکھتے رہے پتا چلا نویں پشت میں نویں دادا پہ جا کر ان کا رشتہ ملتا ہے۔ اتنا خیال رکھتے کہ فرمایا رشتہ داروں کو دے دو، 9 پشتیں اوپر جا کر دیکھا کہ دادا کون ہے۔ اتنی رشتہ داریوں کو باندھنا اور اس کا خیال رکھنا۔ یہ عید کا موقع آ رہا ہے اور عید کے موقع پہ انسان ملتا ہی ہے، گلے شکوے ہوتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ اس موقع کا فائدہ اٹھائیے۔ اس لیے آج یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اچھی طرح جان لیں ان رشتہ داریوں کا توڑنا حرام ہے، اور اگر کوئی شخص زندگی کے سکون اور چین سے محروم ہونا چاہے تو اس حرام کو کر لے۔ کسی نے روکا تھوڑا ہی ہے، کر لے، خوشی سے کرے، لیکن اس کے انجام جو ہوتے ہیں وہ بھگتنے کے لیے بھی تیار رہنا پڑتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرا بھانجا میرے ساتھ تھا، تو ماموں اور بھانجے کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا ابن الاخت، جو بہن کی اولاد ہوتی ہے وہ اپنی ہی قوم ہوتی ہے، جو بہن کی اولادیں ہیں یہ اپنے ہی کنبہ اور قبیلہ ہوتا ہے۔ عرب بھائیوں کی اولاد کو ترجیح دیتے تھے، بھتیجوں کو ترجیح دیتے تھے، اس لیے کہ دادا پھر ایک ہو جاتا ہے نا، تو نانا تو مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلائی اور آپ نے کہا یہ جو بھانجے ہیں تمہارے، بھانجیاں ہیں، ماموں ہو گئے ہو، فرمایا یہ بھی تمہارا ہی خاندان ہے، یہ بھی تمہارا ہی قبیلہ ہے۔ اس لیے لوگ کچھ جواب دیں، کتنا ہی توڑیں، اپنی طرف سے جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ اللہ کی برکتیں اور رحمتیں اس آدمی کے حصے میں آئیں گی، اس کی عمر دراز ہو جائے گی، اس کے مال میں برکت آ جائے گی، کیونکہ اس نے سب کچھ سہ لیا اور اس کے باوجود رشتہ داری کو قائم۔ یہ ابھی احد ہوا ہے اور قتل و غارت گری ہوئی ہے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ابو سفیان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے خوشی سے کہتے ہیں قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارا گیا، ہم نے اڑا دیا، ختم کر دیا۔ حل فیکم ابی بکر، تم میں ابو بکر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہو، ایک غار میں محفوظ، اسے پتہ نہ چلے کہ ہم کہاں۔ اسی کا ابو بکر بھی مارا گیا۔ اس نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا اور عمر رضی اللہ عنہ بےتاب تھے کہ اسے جواب دیں، اپنے وقت چپ رہو۔ یہ سارا خون کا قصہ ہوا ہے، 1 سال نہیں گزرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند چیزیں آئیں تو کسی مکہ جانے والے سے، عمرے کے لیے جانے والے صحابی رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہ لے جاؤ اور یہ میری طرف سے میرے سسر کو دے دے، خون کے پیاسے ہیں۔ اور ہمارا سسرال ایک بات کوئی کہہ دے، کیا مجال ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے گھر میں، تمہارے میکے میں ساری زندگی یہ پانی آرام، کوئی تر نہیں، بالکل نہیں جاؤں گا۔ ایسی باتیں کرتے ہیں اس لیے کہ وہ سنت سے بے خبر ہیں، وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے بے خبر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو گئے تھے جیسے بھول جاتے تھے بالکل کہ کسی نے کیا رویہ رکھا ہے، کسی نے مجھے کیا کہا ہے، کون میرے خون کا پیاسا تھا۔ اسی لیے تشریف آوری ہوئی ہے اور مکہ مکرمہ میں، اور رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، نہیں نہ کیا دینا تھا، ام ہانی رضی اللہ عنہا نے رشتے سے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، حضرت ابو طالب کی صاحبزادی تھی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، جعفر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، عقیل رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ میری شادی کسی طرح ام ہانی سے ہو جائے، چچا کے ساتھ تعلق، اور ام ہانی کا رشتہ ان کے والد نے ابن حویرہ سے کر دیا تھا۔ ابن حویرہ غائب ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔
کئی سال گزر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے معذرت کر لی، ان کا اللہ کے رسول میں نہیں چاہتا. قصہ ختم. یہاں انکار ہو جائے، پوری زندگی دل میں رکھتے ہیں، دادی تک چلتا ہے کہ تمہارے دادے نے فلاں جگہ، ان کے گھر نہیں، ان کے رشتے دار بالکل توڑ دو، رشتے کا انکار ہو. دوبارہ بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ، انہوں نے منع کر. تیسری مرتبہ پھر پیغام بھجوایا کہ تمہارے شوہر غائب ہو گئے ہیں اور میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. وہ آئیں، حاضر ہوئی اور کہا اللہ کے رسول مجھے نکاح میں کوئی نہیں ہے مگر میرے بچے ہیں، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے بچے کسی دن آپ کو اگر تنگ کریں، ستائیں، بچے ہیں چھوٹے، کوئی بے ادبی کر دیں تو میرا ایمان جاتا رہے، میں اس وجہ سے نکاح نہیں کرنا چاہتا. اس سارے قصے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فتح مکہ ہوا اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو دیور ہے ام ہانی کا، حبیرہ کا بھائی جو ہے، اسے قتل کرنا ضروری ہے. اس کے یہ جرائم ہیں، بیت اللہ کے پردوں میں بھی چھپا ہوا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے. یہ کہہ کے گھر تشریف لے گئے. اور صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہا رہے تھے والد، اور میں پردے کے اس طرف کھڑی تھی کہ کوئی غلطی سے پردے کے پیچھے نہ چلا جائے، اور میں نے لباس پیش کیا. تو ادھر کیا ہوا، جس کے قتل کا حکم تھا وہ بھاگ رہا تھا گلیوں میں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، بہن کا دیور تھا، کیسے نہیں پہچانے، تلوار نکالی اور تیرے قتل کا ظالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیا ہے، میں تو اس کے بغیر نہیں رک سکتا کہ تیری گردن اتار دی جائے. وہ اپنی بھابھی ام ہانی رضی اللہ عنہ کے یہاں چلے گئے. تو ام ہانی رضی اللہ عنہ کہنے لگا تمہارا چھوٹا بھائی علی مجھے مارنے لگا ہے، مجھے چھپاؤ. ان کا پلنگ کے نیچے گھس جاؤ، پلنگ کے نیچے چلا گیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ گھر آئے، کہا بھابھی وہ پوچھا بہن وہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ، میں چلتی ہوں. ان کا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مار دینے کا فرمایا. چلو گئے ہیں، اور صاحبزادی صاحبہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہن رہے تھے، اور جیسے وہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا دروازے سے ہی بات کرنی شروع کر دینا، تو اس سے دروازے سے ہی بات شروع کی کہ رأیت ان علی، آپ نے غور فرما لیا ہے یہ علی میرا بھائی کہتا ہے میرے دیور کو قتل کرے گا، اسے مار دے گا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ یہ کون ہے؟ ام ہانی ہی آواز لکھتے تو ام ہانی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا جرنا من نجرتے ہو ام ہانی، جسے تم نے پناہ دی ہم نے پناہ دی، جسے تو نے معاف کیا میں نے معاف کیا، جسے تو نے بخش دیا میں نے بخش دیا. یہ ہے بادشاہ، یہ ہے دل. کہ جو خاتون رشتے سے انکار کر رہی ہیں، جو دشمن اللہ کا، اس کے لیے ام ہانی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، فرمایا جرنا من نجرتے یا ام ہانی جسے آپ پناتے ہیں ہم نے پناہ دی، جسے آپ نے معاف کیا ہم نے معاف کیا. یہ ہے رشتہ داری کا تصور. اس لیے یہ عید کا موقع، اسے غنیمت جانیے، دھو لیجیے اپنے دل کو، بات کر لیجیے. یاد رکھو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ دل پمپنگ آرگن ہے، سارے جسم میں خون سپلائی کرتا ہے، کہتے ہیں بس اس کا یہی کام ہے. شریعت بھی کہتی ہے، شریعت کہتی ہے دل کا صرف اور صرف ایک کام ہے کہ اس کو پاک کرو، وہ اللہ کو یاد کرے. بس اپنا دل پاک رکھو، مرنے میں سہولت رہتی ہے، کلمے میں سہولت رہتی ہے. اس لیے پاک دل لوگ اللہ کے ہاں بڑے مقامات سے نوازے. دل پاک رکھیے، دل سے اللہ کو یاد کیجیے. کیا جھنجھٹ اور کیا مصیبتیں اور کیا گالیاں اور کیا دھمکیاں، چھوڑ دیجیے اسے. دل پاک رہے گا، زندگی پاک ہو جائے گی، موت پاک ہو جائے گی، قبر کا عذاب نہیں ہوتا، پاک ہو جائے گا اور اللہ کے سامنے پاک اٹھایا جائے گا. اللہ تعالی عمل کی توفیق.